یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام۔ میں صرف اتنی بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان جس دباؤ میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، دہشت گرد کس انداز میں اس ملک پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، کس انداز میں حملے ہو رہے ہیں، یہ کوٹے کا حملہ ہو، پشاور کا حملہ ہو، اور ملک میں جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے اس پیارے ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی، ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، جو اس ملک کا دشمن ہے، یا اللہ تو اس کو تباہ و برباد فرما، جو عدو باغ ہو برباد ہو، کوئی ہو گلٹی ہو یا سیاد ہو، یا اللہ اس پیارے ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ فرما، کلمہ طیبہ کا قانون نافذ فرما۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان شہداء کی قربانیوں کے لیے وسط قلب سے ہم سب دعا گو ہیں، اور آج بھی جامعہ اشرفیہ میں دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود جتنا دینی کام اس ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، شاید ساری دنیا کے اندر بھی وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں تقریباً 70,000 حفاظ ہمارے وفاق المدارس العربیہ سے بچے اور بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور بقیہ جو اور وفاق ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے ان قربانیوں کا جنہوں نے کلمہ طیبہ کے نام پر قربانیاں دی ہیں، اور الحمدللہ اس ملک پاکستان کے اندر دین کا، قرآن کا، حدیث کا، مدارس کا وہ جال پھیلا ہوا ہے کہ شاید ساری دنیا کے اندر اس کی مثال نہ مل سکے۔ حضرات محترم، اب جو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم بلاؤں میں، دباؤں میں، دن و دن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز سارے کے سارے دباؤ میں چل رہے ہیں۔ میں آج اس تقریب کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کے دلوں پر اللہ کا واسطہ دے کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حق جل شانہ کی ناراضگی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ سے ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پاکستان کے حالات پر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس بزرگ سے یہ فرمایا کہ پاکستان کے لوگوں کو میرا یہ پیغام دے دو کہ گھر گھر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو جب اللہ اور رسول کی مخالفت کی جائے گی تو پھر یہ عذاب نہیں آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک شاعر نے عجیب شعر کہا تھا، جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں۔ آج میں آپ حضرات کو درد مندی سے عرض کرتا ہوں، ذرا تھوڑا سا تو چیک کریں، حساب لگائیں، ہمارے گھر کے بچے، ہماری بچیاں اور ہم خود کس قدر نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ذرا سی آپ گنتی کریں کہ نمازی کتنے ہیں، بے نمازی کتنے ہیں، نتیجہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ میں انتہائی دکھ سے کہتا ہوں، آج ہمارا بچہ اور بچی سکول میں نہ جائے، گھر میں کوحرام مچ جاتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھے تو کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، اور سب سے بڑا گلہ یہ کیا خواب کے اندر کہ ہمارے گھروں کے بچے اور بچیاں سجدہ نہیں دے رہے،
رب العالمین کی رحمت ہمارے دروازے سے آ کے باہر چلی جا رہی ہے۔ یہ ملک پاکستان خالص اسلامی سلطنت کے لیے بنایا گیا، تاریخ گواہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں سے بھی، عوام سے بھی، سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے جو وعدہ ہم نے کیا تھا پاکستان کے بناتے وقت کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے، وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ